بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے میسب نے، اور ان سے وراد نے، اور ان سے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا، ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، اور قیل و قال، فضول باتیں، کثرت سوالات اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا نے بیان کیا، ان سے عامر نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نعمان بن بشیر سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف اور نرم ہوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے۔ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، ایسا کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو دوسرے لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دی اور فرمایا کہ میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا، اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ ہم سے قتادہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو الہوس نے بیان کیا، ان سے ابو حسین نے، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چلن اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چلن اختیار کریں۔ غندر کے ساتھ اس حدیث کو عمرو بن مرزوق نے شعبہ سے روایت کیا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو الواحد بن زیاد نے بیان کیا، کہا ہم سے عمار بن قعقاع نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو زرعہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس طرح کے صدقہ میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقہ میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تم ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ ابو بکرہ نفیح بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ دیکھو، زمانہ پھر اپنی پہلی اسی حیت پر آ گیا ہے،
جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے اور اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں یعنی ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے رستوں پر فرشتے ہیں، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے نہ دجال۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی طرف آئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واعظ و نصیحت کی اور ان کو صدقہ دینے کے لیے حکم فرمایا۔ چنانچہ عورتیں کنگن اور بالیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر 19 دن ٹھہرے اور برابر قصر کرتے رہے، اس لیے 19 دن کے سفر میں ہم بھی قصر کرتے رہے، اور اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان و زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے۔ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان اور زمین میں اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا قول حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء حق ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ، تیرے سپرد کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری طرف رجوع کیا، دشمنوں کا معاملہ تیرے سپرد کیا، فیصلہ تیرے سپرد کیا، پس میری اگلی پچھلی خطائیں معاف کر، وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی اور وہ بھی جو کھل کر کی ہیں۔ تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چوڑے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پانی کی طرف دیکھنے لگا، پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس ایک پیالے پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ 70 یا 80 تک تھے۔